معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلوا علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ آج تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اعلان فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنات کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں واضح ہو گیا کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اے بندے، اللہ نے تیرے لیے بہت ساری نعمتوں کو پیدا کیا ہے، مگر تجھے جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو کھا اور اس کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی گزار۔ اور جو لوگ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے زندگی جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ زندگی اس کا نام ہے کہ کھایا اور کمایا، سوئے، آنکھ لگی، دنیا سے چلے گئے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ کام تو حیوانوں سے بھی ہوتے ہیں، یہ کام جانوروں سے لیا جاتا ہے، انہیں کھلایا بھی جاتا ہے، انہیں پلایا بھی جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف جو ہے وہ نفس دیا ہے، عقل نہیں دی ہے، ان پہ اپنی عبادت کو فرض نہیں کیا ہے۔ انسان میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ انسان جو بندہ پیدا کیا گیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ان جانوروں کو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مگر انسان اللہ کی نعمتوں کو کھاتا ہے اور موج میں رہ کر اللہ کی ناشکری میں لگا رہتا ہے۔ صبح کا کھایا، 6 غم ہو گیا، دوپہر کھایا، 6 غم ہو گیا، شام کو کھا کر آرام سے سو گیا، صبح آنکھ کھلتی ہے، ناشتہ دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے۔ ارے بندے ذرا یہ بتا کہ تجھے خالق و مالک نے جس کام کے لیے پیدا کیا تھا، کیا اپنی زندگی میں تو نے کبھی سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہوں، مجھے لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے لگاؤں؟ اے میرے مولا، تو نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر ہے، تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پلاتا ہے، چین کی نیند سوتا ہوں، تیرا نام لے کر میں اٹھ جاتا ہوں۔ مولا، میں تیرا ناکارہ بندہ تیری بارگاہ میں جیسے بھی ہو سکتا ہے سجدے لگاتا ہوں،
اے میرے خدا میری اس بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تو بڑا رحیم ہے، بندہ اگر ایک سجدہ لگائے امید رکھے اللہ کی ذات سے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو یقیناً وہ ایک سجدہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بندے مومن کی بخشش کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ مگر بات کیا ہے، بندہ ہر وقت کھاتا ہے اور دنیا کے لعب و لعب میں مشغول رہتا ہے، گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہیں ہے، میرا خدا مجھ سے خوش ہو گیا ہے، مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، مجھے اچھا مکان بھی دیا ہے، مجھے اللہ نے جو ہے زر دیا ہے، سونا چاندی کا مالک بنایا ہے، مجھے کوئی غم نہیں، میں خوب عیش و آرام میں ہوں۔ ارے بندے سوچ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دے دی ہیں تو اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اگر تم پر پھیلائے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے اور تم اس کی بندگی سے دور ہو جاؤ، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے۔ جاؤ، تم کتنا عیش و آرام دنیا میں کرو گے، تم دنیا کے کتنے مزے لو گے، مزے لے لو۔ مسلمانوں میرے عزیز، بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں ہوتا ہے، اس کا پانی بند نہیں ہوتا ہے، وہ صبح کھاتا ہے، شام کھاتا ہے، ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، بہت ہنسی خوشی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا خدا مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورج نکلنے سے اس کو بھی یہ کہتا ہے، اے میرے سورج تو میرے حکم سے نکلتا ہے، میرا فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، تجھے حکم ہے کہ اس کے آنگن میں اپنی کرنوں کو نہ پھیلانا، نہیں کہا جاتا ہے۔ جب چاند کی چاندنی چٹکتی ہے تو اللہ اسے یہ حکم نہیں دیتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری بارگاہ میں پیشانی نہیں جھکاتا ہے، تو اپنی شعائیں اپنی چاندنی اس کے آنگن میں مت پھیلانا، بلکہ اللہ یکساں اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے، توجہ رکھیں، جب اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتا ہے، رزق نہیں روکتا، پانی نہیں روکتا، نعمتوں میں کمی نہیں فرماتا، بلکہ اللہ بندے سے جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے میں بڑے عیش و آرام میں کھا رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا خدا مجھ سے خوش ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے، جتنا چاہو عیش و آرام کر لو، جتنا چاہو دنیا کے لہو و لعب میں لگ جاؤ، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس نے کھانا دینے کا وعدہ کیا ہے، اس نے پانی پلانے کا بندے کو وعدہ کیا ہے، سورج کی کرنیں یکساں وہ سب کے ساتھ پھیلاتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ یہ اصل پہچان ہے۔ بندہ کہتا میں نماز نہیں پڑھتا، کوئی غم نہیں، میں نیکی کی نہیں کرتا، کوئی غم نہیں، میں خیرات و صدقات نہیں بانٹتا، مجھے کوئی غم نہیں، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا خیرات و صدقات نہ کرنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، نیکی نہ کرنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہ لگانا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ ارے وہ کریم اتنا مہربان ہے کہ 70 مائیں ایک سمت ہو کر اپنے بچے سے محبت کریں، اور میرا خدا اس کی محبت کہیں بڑھ کر اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تم آؤ تو بارگاہ خدا میں، ذرا آ کر تو دیکھو، تم ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں لگا کر کے دیکھو وہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور تمہیں جو نعمتیں اس نے دی ہیں ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ مگر بندہ سمجھتا ہے کہ میں چیغم ہوں، عیش و آرام میں ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہے، خوش نہیں ہے، اللہ نے رسی کو ڈھیلا فرما دیا ہے۔ تمہارا حساب میدان محشر میں ہوگا، ایک ایک ساعت کا حساب لیا جائے گا،
اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اعلان فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جبکہ تیرا رب جو ہے بڑا ہی کریم ہے، تو اس کے پاس آ کے تو دیکھ۔ دھوکے میں کیوں پڑتا ہے دنیا کے عیش و آرام میں کہ نعمتیں تجھے مل گئی خدا کو بھول گیا، تجھے دولت مل گئی تو خدا کو بھول گیا۔ ارے یہ دینے والا نعمت خدا ہی ہے، اور جب وہ اپنی رسی کو سختی کے ساتھ پکڑے گا تو اس کے بغیر چھٹائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میرا جو ہے تعلق گورنمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ہو گیا ہے، تو سمجھتا ہے میرا تعلق ایک IPS افسر سے ہو گیا ہے، میرا کوئی بگاڑنے والا نہیں۔ بس یہ جان لے کہ اگر تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تو سمجھ لے تو ایک خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ صبح سے شام تک نہ جانے تو کتنوں کے سامنے جھکے گا اور تجھے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ سب کو نہ منا بلکہ ایک خدا کو منا لے، سب تجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 دن لگاتار بارگاہ خدا بندی میں التجا کی، مولا میں اپنے جنت کے ساتھی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا۔ الہام ہوا کہ میمونہ جو کوفہ میں رہتی ہے وہ جنت میں تمہاری ساتھی ہوگی۔ دل میں تمنا آئی اس میمونہ کو دیکھوں۔ کوفہ روانہ ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ میمونہ کہاں رہتی ہیں؟ لوگوں نے بتایا وہ تو جنگل میں بکریاں چراتی ہیں۔ آپ جنگل گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ میمونہ ایک پیڑ کے سائے کے نیچے مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور ان کی بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چل رہی ہیں، بھیڑیے ان کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ حیران ہو گئے کیا معاملہ ہے؟ بکری کا دشمن بھیڑیا ہے، مگر بھیڑیا بکری ایک ساتھ ہیں۔ جب میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے کہا اے عبداللہ ہماری تمہاری ملاقات یہاں نہیں جنت میں ہوگی۔ آپ حیران ہو گئے، اے میمونہ میرا نام تمہیں کس نے بتا دیا؟ میمونہ جواب دیتی ہے اے عبداللہ جس خدا نے تمہیں ہمارا پتہ بتا دیا اسی خدا نے ہمیں تمہارا نام بتا دیا۔ آپ پوچھتے ہیں ذرا ایک سوال ہے، بتاؤ میمونہ یہ بکریوں نے بھیڑیوں سے صلح کب سے کر لی ہے کہ ساتھ ساتھ ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عبداللہ جب سے میں نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی ہے تو میری بکریوں نے بھی بھیڑیوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ بندہ اپنے رب کو راضی کر کے تو دیکھ کہ تیرے ہاتھ میں دنیا کی حکومت آ جاتی ہے۔ وہ وقت بھول گیا کہ تخت بھی تیرا تھا، تاج بھی تیرا تھا، اور دونوں اور یہ اس جہان میں راج بھی تیرا تھا۔ وہ وقت بھول گیا ہے جب خدا سے ہم اور آپ ڈرنے والے تھے، دنیا ہمارے خوف سے لرزہ و ترسا ہوتی تھی۔ اگر انسان دولت پانے کے بعد یاد خدا سے غافل، میرا کوئی نہیں بگاڑے گا، میرے پاس دولت بہت ہے، فلاں سے میرا ریلیشن ہو گیا ہے، فلاں سے میرا بہت اچھا تعلقات ہو گیا ہے۔ بندہ دولت پا کر جب خدا کو نہیں بھولتا ہے تو اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کو بھولتا ہی نہیں۔ بندہ نماز نہ پڑھے رزق دیتا ہے، صدقہ و خیرات نہ کرے مگر وہ رزق دیتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، مگر بندے نے جو اس سے وعدہ کیا تھا عبادت کا وہ بھلا بیٹھا ہے۔ اب اللہ کا عشق جب سینے میں پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا انسان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ جنگل سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان ایک باغ میں پانی دے رہا تھا۔ نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا نوجوان تو اللہ کی محبت کو اٹھا نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ بندے نے کہا، نوجوان نے اے اللہ کے نبی تو عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ
مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ ہی عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اے میرے خدا اس نوجوان کو اپنی محبت کا ایک قطرہ ہی عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اب آپ آگے چلے گئے، نوجوان پانی دیتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ اسی راستے سے تشریف لاتے ہیں، نوجوان کا پتہ نہیں۔ لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ وہ نوجوان تھا وہ کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، وہ تو پاگل ہو گیا ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، آسمانوں کی جانب دیکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہاڑوں میں نکلے، جنگلوں میں نکلے اور دیکھا وہ نوجوان پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آسمانوں کی جانب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اسے سلام کیا، بندے نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ سلام کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ تیبارہ سلام کیا، نوجوان آسمان کی جانب دیکھتا رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، نوجوان کیا تو مجھے بھول گیا ہے؟ تجھے پتہ نہیں میں وہی ہوں جس نے تیرے حق میں اللہ کی محبت کی دعا مانگی تھی۔ کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ نوجوان آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے نبی، ارے تم اس سے کیا سوال کر رہے ہو جس کے دل میں میری محبت کا ایک قطرہ پڑ گیا ہو؟ تمہارے سلام کا جواب کیا؟ اگر اس سے آری سے بھی چیرا جائے گا تو اسے کچھ خبر نہیں ہوگی۔ میری محبت میں یہ اتنا مستغرق ہو گیا ہے۔ جو میری محبت کو پا لیتا ہے وہ دنیا کو بھول جاتا ہے، مگر ہم اور آپ ہیں کہ دنیا پانے کے بعد یاد خدا سے غافل ہیں۔ میرا کہنا تو برا لگے گا، مگر حق یہ ہے مجھے کہنا ہے کہ میں اس کام پہ معمور کیا گیا ہوں کہ میں بتاؤں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ نوجوان تو جوانی کو نہ دیکھ، اس جوانی پہ تکبر نہ کر، گھمنڈ نہ کر۔ ایک آن اگر ایسی ہو، ایک ساتھ ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ ڈاکٹر یہ کہیں اگر ایک لقمہ کھایا جان چلی جائے گی، ایک قطرہ پانی پیا تو سمجھو تمہارا بچنا مشکل ہوگا، تو بتا تو کیا کرے گا؟ آج جوانی کو غنیمت جان۔ اے میرے عزیز بوڑھو، اپنی زندگی کی آخری سانس کو غنیمت جانو کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ابھی سانسیں باقی ہیں۔ اے اللہ، ہم نے جو گناہ کیے وہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہم نے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر تیری بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے، تو میرا خدا تو اتنا رحیم ہے کہ جو بندہ مومن اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر بندہ اپنے آپ کو نہیں جان رہا، وہ طاقت میں مغرور ہو گیا ہے، وہ دولت کے نشے میں چور ہو گیا ہے، وہ اقتدار پانے کے بعد خدا کو بھول بیٹھا ہے۔ اے بندے، یہ اقتدار دینے والا، یہ دولت دینے والا، یہ تجھے جوانی دینے والا کوئی تیرا ہمسایہ نہیں، کوئی تیرا پڑوسی نہیں، کوئی تیرا رشتہ دار نہیں، کوئی تیرا عزیز و اقارب نہیں، یہ سب کچھ نعمتیں دینے والا ہم اور آپ کا خدا ہی تو ہے۔ اور وہ جب چاہے تو بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو بندے سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ ہم اور آپ پہ لازم ہے کہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اے ہمارے خدا، ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔